حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سبحان اللہ آپ نے اس دا شان نزول لکھیا اور فقہا نے لکھیا میں پہلا مور امام المفسرین دی اللہ تعالی لائیے کہ کسی نے کوئی شک شبہ نہ رہ جائے۔ شان نزول دا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آیت نازل ہوئی ہے تو کس مقصد دے واسطے نازل ہوئی ہے اور کیوں نازل ہوئی ہے۔ اس شان نزول آپ نے فرمایا کہ مکے دی دھرتی ہے، موسم گرم ہے اور جڑے سعودیہ دے اندر رہ کے آئے ہو اس کی تپش نو اچھی طرح جان دے ہو۔ موسم گرمی دا ہے، حضور دے دو عاشقاں دا ذکر ہے۔ ایک یار گرمی دے موسم دے اندر کسی کم دے واسطے مکے چو باہر نکلیا، اگے کٹیلا ہے، اس ٹیلے دے قریب تو آواز آ رہی ہے، اس آواز دے اندر سن کے ایک یار نے اس آواز نو سن کے وہ دے درد دا بھی اندازہ لایا دے وہ دی محبت دا بھی اندازہ لایا، وہ دے محبت دا بھی اندازہ لایا دے وہ دے درد دا بھی اندازہ لایا۔ کیسا اندازہ؟ جڑا پکارن والا ہے نا، جنہاں آوازاں نکل رہی ہیں، ایک دے اے پتہ چلیا کہ بڑی تکلیف دے اندر، دوجا اے آواز سن کے پتہ چلیا کہ اے بڑا بڑا عاشق ہوئی ہے۔ وہ جڑی آواز نکل رہی سی نا، وہ کوئی حالوں مار گیا نہیں، حالوں مار گیا نہیں، ایسی آواز نہیں، یہ آواز نکل رہی ہے اس دے اندر ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء نے غلاموں ایک یار نے جنہوں آواز سنی، آواز آ رہی ہے، اس آواز دے اندر ذکر بھی محبوب ہے، آقا دا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک یار سنے وہ دے اپنا کام ہوئے، وہ دے یار دا ذکر ہوئے، یار سن کے اگا نکل جاوے، انہوں ہو نہیں سکتا۔ تاجدار شناخت نے ویکھیا تدبیر جو دے کسے عاشق نہ لٹایا ہے، پہنا دے ہتھڑیاں تلیاں دے اندر کن ٹھوکی ہوئے نے۔ امام الانبیاء نے غلاموں شدت نہ ظلم کیتا جا رہا ہے، چار مارن والے علی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جنہ مار دے انہیں یاد سیدھا بلند ہوگا، جنہ مار دے جنہ مار دے آواز بند کرنا چاہتے نے، آواز بند کرنا چاہتے نے، انہیں آواز بلند ہوتی ہے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھیا اے بلال وجہ کی ہے؟ مارن والے چاپ نے، اے مارن والے تھک کے مار کھان والا نہیں تھکیا، انہی وجہ کی ہے بلال سمجھ نہیں آئی۔ او مار دینے آخدا خدی آوازہ بلند کیوں ہو رہی آنے؟ آپ فرما دینے سجنوں سودا کاٹے دا ہوئے، جنہوں پتا ہوئے کہ جنہا میں سودا کیتے ہو کاٹے دا ہے۔ امیہ بن خلف نے آکھا بلال اے سنارے نو چھڑ دے، اے ذکر نو چھڑ دے، ایک تیری جان جاوے گی۔ بلال فرما دینے چلا ہوئے آئے، بلال دی جان جا سکلی ہے، لبن یاد نام نہیں جا۔ امام الانبیاء غلاموں آؤ ذرا اس یار دی اس صفت نو انہاں تذکریاں نو انہاں جملیاں نو سن کے پتہ لگ رہا ہے او یار تو لگ گئے غازی ملک ممتاز قادری تک ہر یار نے خوش ہو کے جانا میں نظر آنے اس گلے دیتے نے کہ جان دے نے انہاں سودا اس یار کی رائے جڑا کدی بے لچی نہیں کر سکتا،
سودا کیتا ہویا ہے امام الانبیاء دے غلاموں جدوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ویکھیا حضرت بلال دے ظلم ہو رہے نے اودے ہاتھ وچ کنیاں نہیں چھڑی ہے کدی لباں دے ماردا ہے کدی اکھاں دے ماردا ہے کدی ٹلیاں دے ماردا ہے کدی سینے دے پتھر رکھیا ہویا ہے ظلم ستم جاری ہے آخدا ہو رہی ہے یار نے جب ویکھیا یار نے طلب لیا اپنے حقیقی یار دی بارگاہ دے اندر میرے کملی والے دی بارگاہ دے اندر آ گئے آ کے رض کیتا سونیا ایک یار نو ویکھ آیا وا بڑی شدت دے نال ظلم کافر کر رہے نے بڑا مار رہے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سودا کر لے کچھ کولوں پا لے کچھ بالکل لے جا عرض کیتے سونیا سی کچھ شان نہ ہو ابو بکر کو جو کچھ ہی ہے وہ بھی تھوڑا نہیں ہے صرف اجازت لینا صرف اجازت چاہتا تھا تسی حکم فرماؤ حضرت ابو بکر صدیق گئے جا کے امیہ بن حلف نہ کیا ہوا ہے آج دا نوکر ہی نا جیدے ظلم کر رہے ہیں یہ میں نے دے چھاڑ دے وہ اگے گل سن جو نا خان بڑے آنے نے کسی آکھا اماں تینوں ویچ نہ چھڑا ماں رینج ہوئی انہیں آکھا چلیا کو ماما دی بھی سودے کردہ ہے پتر آنے اماں مولی اور نامہ دا جڑا خرید دی کوئی تھا وہ بے ایمان سی کافر سی انہیں مولی بڑا کر چھڑا جی انہیں قیمت 1000 سی تے 2 منگیا جی 2 سی تے 4 منگیا جی 4 سی تے 8 منگیا ابو بکر صدیق نے جنی انہیں منگے کاڑی کری تلی تے رکھے کاڑی کے تلی تے رکھے کاڑی کے تلی تے رکھے نال ایک غلام دیتا نال دی بیوی بھی وہ دے بچے بھی سودا ہو گیا جدو ابو بکر صدیق چلے نہ لے کے انہیں آواز دی امیہ نے آکھا ابو بکر میں تینوں بڑا سمجھدار سمجھنا بڑا ذہین سمجھنا بڑا بڑا تاجر سمجھنا پر میں آج پتہ لگا تینوں سمجھ گئی تینوں فرمایا کہ میں آنڈا کالا جا غلام ہے تینوں لے چلے آئے پیسے بھی ڈبل ٹرپل دے چلے آئے نال غلام دے چلے آئے نال بی بی دے چلے آئے سمجھدار ہے تے اے کالا جا جڑا جواب ابو بکر صدیق نے دیتا نا آپ نے فرمایا چلا ہوئے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں آج کدی ابو بکر نو وکنا پہ جاندا وک کے تیرے کولوں بدال لے جاندے کوئی طلب کرن والے کملی والے اے نو اگر مینوں وکنا پیندا نا ابو بکر وک بھی جاندا وک کے نو لے جاندا اینو طلب کملی والے میں مار گیا تو امام الانبیاء نے غلاموں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ او دے ظلم برداشت کیتے مالا کھا دیا صحابہ نے پوچھا وجہ کی او مار دے نے اسی مسکراندے سو بلال کہندے نے جدوں مار دے سن چہرہ وقت سامنے آ جانا حضور دا چہرہ سامنے آ جانا سی ماں کسے ریاست نے آکھیا ہے ادا کیا بیشی کرو تجھی کو کیا چیز ہماری ہے کیا بیشی کرو تجھی کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا